الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله في أصحابه متكئ الأمم. أما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی نسبت سے، دینی فکر سے اور دینی محبت سے یہاں پر جڑنے کی، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی اور دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو سننے کا جو موقع دیا ہے اور جو ہمارے بڑے محسن کرم فرما ہیں مولانا روح اللہ صاحب، حافظ عتیق صاحب اور ہمارے پیہانی کے معتبر لوگ صاحب جو اس پروگرام کو سجاتے اور بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے. بہت ہی عظیم موقع ہیں. اگر ان موقعوں کو ہم نے ہاتھ سے اپنے جانے دیا اور ان کی فکریں، کوششیں، توجہ نہیں کری تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ جو اس مرتبہ ہم کو پروگرامات مل رہے ہیں سننے کو، نہ جانے اس میں سے کیسے اتنے ہوں گے کہ ان کو آئندہ سال آنے والا جو موقع ہو وہ ملے یا نہ ملے. جس وقت بھی ہم دینی کوئی پروگرام کریں، دینی طریقہ کوئی کریں، یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے عشاء کی پڑھی، فجر کی نماز ہم کو پڑھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی. جس طریقے سے حضرت قاری امیر حسن صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع ہم سب کو دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان موقع کی قدردانی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اخلاص اور محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص سے جو کام کیا جائے گا وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور دینی نسبت سے جب ہم کریں گے، ہم کو جو دیکھے گا، جو سمجھے گا، اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے یہاں جائیں گے اس کا بدل بھی ہم کو بہترین اور اچھا ملے گا. ہم سب کام کوئی بھی کہے، چاہے گھر کا کام ہو، چاہے محلے کا کام ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے لین دین کا ہو، ایک اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں.
جب ہم سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اللہ کی رضا کو دل میں پیدا کریں گے، پیدا کرنے کے بعد جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس طریقے سے، کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذرائع کو کھولتے چلے جائیں گے اور ہم کو احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں آگے دیکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایکتائی اور سچائیت میں آگے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کا سارا نظام بنایا ہے، چاہے وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، چاہے وہ ہم نے دیکھا ہو یا دیکھ رہے ہو، یا آئندہ وقت میں دیکھیں یا کانوں سے سن لیا ہو یا سن رہے ہیں یا سنیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے نظام، سارے کے سارے طریقے، سارے کے سارے کارنامے اللہ نے ہم سب کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہم سب کے لیے بنائے ہیں، اور ہم کو اگر جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی بارگاہ میں سچے دل سے آنے کے لیے، اپنی بارگاہ میں سچے راستے پر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بنائے ہیں۔ ہم جب سمجھ کر صحیح طریقے سے اپنے بڑوں سے سنیں اور سننے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کو دل میں اتاریں، اور اتارنے کے بعد جب ہم عمل کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے دل میں اس کی اچھائی اور خرابی معلوم ہوگی۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے یہاں نہیں سمجھا تو کب سمجھیں گے؟ یہی موقع ہے اپنی دنیا کو بھی بنانے کے لیے، اور اپنی قبر کو بھی بنانے کے لیے، اور اپنی میدان محشر کی زندگی کو بنانے کے لیے، اور میدان محشر کے بعد جب ہم اللہ کے یہاں آخری منزل دوزخ سے بچ کر جنت کی جب ہم زندگی اگر ہم اچھی چاہتے ہیں تو اس دنیا میں بھی رہ کر ہم کو اچھی زندگی بنانا پڑے گی، اور اس سے پہلے اپنے اچھے یقین کو پیدا کرنا ہوگا، اچھے دوستوں کو بنانا ہوگا، اچھی محبت پیدا کرنی ہوگی، اچھا اللہ کا گمان، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہوگی۔ جیسی ہمارے دل کے اندر محبت ہوگی، جیسی ہمارے دل کے اندر چاہت ہوگی، جیسی ہمارے دلوں کے اندر طلب ہوگی، ویسا طریقہ، ویسا نظام، ویسی محبتیں، ویسی جگہیں، ویسا اس طریقے سے ہم کو اس جگہ پر اللہ رب العزت پہنچا دیں گے۔ ہم اپنے یقین کو درست کریں، ہم اپنی محبتوں کو اللہ کی رضا میں شامل حال کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نظام کو بغیر اللہ کے حکم کے کوئی نظام دنیا کا چاہے ہو، چاہے آخرت کا ہو، چاہے موت کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، چاہے گھر و بار کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، اگر جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، اللہ کی اخلاصیت اور وحدانیت دل میں نہیں ہوگی، اللہ کی رضا دل میں نہیں ہوگی، تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا کسی لیے ہے۔ ہم تو رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ہم سچائی کے لیے آئے ہیں، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ تم جاؤ، تم تو ایسے ہو، تم بھلائی کرنے والے ہو اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہو، اور برائی سے رکنے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم کلمے والے ہیں، ہم محبت والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے فرمان کے موافق زندگی کو نہیں گزاریں گے، ہم اللہ کے طریقے کے موافق زندگی کو نہیں گزاریں گے، تو ہم کو دوسرے دیکھ کر کیسے حاصل کریں گے؟ ہم کو دوسرے دیکھ کر اس نظام کو کیسے بنائیں گے؟ ہمارے دین کو کیسے وہ لوگ جانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اپنے نمونوں کو اختیار کیا، قرآن کو پڑھا، نماز کو چاہا، اللہ سے دعائیں مانگی، کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی منتوں کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم رکھا، اللہ کی رضا ہمارے دل میں آئی، اللہ کی محبت آئی، تو اللہ کی محبت جب آئی، اللہ کی خوشنودی آئی، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ جب ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت کا لفظ نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نظام کو سنبھال دیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہم سب لوگوں نے اپنے نظاموں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے انسانوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جن کی زندگیاں غموں کی زندگیاں تھیں، جن کی زندگیاں پریشانیوں کی زندگیاں تھیں، لیکن جن کی زندگی غموں کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن یاد رکھو جب انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے دلوں میں یقین پیدا کیا، اپنے دلوں میں محبت پیدا
پیدا کی, اپنے دلوں میں اللہ کی رضا پیدا کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کیا, ان کے دلوں کو صاف کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا. بارگاہ میں بلانے کے بعد اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اس بندے نے 2 رکعت نماز کو حاجت جب باندھی, 2 رکعت نماز توبہ جب پڑھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غموں کی زندگیوں کو بدل کر خوشیوں میں بدل دیا. اور بہت سے ایسے لوگ ہمارے سامنے گزرے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں گمان اختیار کیا, اپنے دلوں میں کسی قسم کا شکوہ شکایت اختیار کیا, اپنے دلوں میں غرور اور گھمنڈ کو اختیار کر دیا, جنہوں نے اپنے دلوں سے اللہ کی محبت کو بھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ حالات رکھ دیے, ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالاتوں کو ایسا پاس دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو بھول گئے. اور جب بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے نظاموں کو بدل دیا, اور بدلنے کے بعد ان کی زندگیوں کو غموں کی زندگیاں بنا دیا. ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کریں, چاہے دنیا کا ہو, چاہے آخرت کا ہو, چاہے گھر کا ہو, چاہے مشورے کا ہو, کسی طریقے کا کوئی لائن کا کام ہو, ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. جب اللہ کی خوشنودی ہوگی تو رضا ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے نظاموں کو بناتے چلے جائیں گے. آج یہ پروگرامات ہوتے ہیں, آج یہ پروگرامات جو ہو رہے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا ہے, آج ان پروگراموں کی نسبت سے آج ہم حق اور سچ کو جان گئے, ہم گناہ کو اور سچائی کو جان گئے. ورنہ ہماری زندگی تو ایسی تھی, ہم اپنے کو بتاتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم تھا, ہم چھوٹے سے خود تھے, اور آنے کے بعد شاید 9 محرم کا وقت تھا, ہم جا کے وہی پھاٹک میں چلے گئے اور دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد کچھ ایسے پڑھ رہے ہیں تو ایک دم کسی وقت ایسا آتا کہ سب ایک دم بربرانے لگتے ہیں. کیا ہے یا اللہ, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں, جب ان کو مرثیہ کہنے لگے, مرثیہ ختم کر کے نوحہ ہو گیا کہ سیاہ مرے نہیں, مرے گا, زندہ ہیں, وہ مرثیہ ختم ہو گئے. جس طریقے سے بدعت کا نظام ہے, بدعت کا نظام بنتے بنتے کیا ہوا, پہلے تو 12 وفات کہی جاتی تھی, اب 12 وفات کے بعد تیسری عید ہو گئی, عید میلاد النبی ہو گئی. میرے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دل و دماغ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیے ہیں چلانے کے لیے, اور خالی پیر چلانے کے لیے نہیں دیے ہیں, اور ہم خالی پیر چلاتے چلاتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد گڑھے میں جا کر اونچے نیچے جا کر گر جائیں, چوٹ لگ جائے, تکلیف ہو جائے. اب اللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قسمت میں چوٹ لکھی تھی تو مل گئی. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا ہے, غلطی ہماری ہے. اللہ نے جو پیر دیے ہیں چلانے کے لیے, خالی پیر نہیں دیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ دیکھ کر چلو. پھر اس کے بعد آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ کر چلیں تو دیکھ کر چلنے کے بعد اللہ نے ہم کو دل و دماغ دیا ہے, سوچ کر اور سمجھ کر چلنے کی کوشش کریں. ہمارے یہ پروگرامات کیوں ہوتے ہیں, ان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں. خالی بیٹھنے کے نہیں ہوتے ہیں, خالی یہاں اوپر آنے کے نہیں ہوتے ہیں, خالی بھیڑ بنانے کے نہیں ہوتے ہیں, خالی شرکت کرنے کے نہیں ہوتے ہیں. یہاں جو ہمارے علماء مہمان کرام جو ہمارے آتے ہیں, آنے کے بعد اس اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کے سامنے, تمہارے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کے یہاں تم کو ان سب کو گواہی دینی پڑے گی کہ یہ بتانے والے نے کس مقصد سے بتایا اور سننے والوں نے کس مقصد سے سنا ہے. اسی پر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کر دیں گے, اور دنیا سے جب ہم جائیں گے اللہ کے یہاں وہی فیصلہ ہمارا وہاں بھی ہوگا. جس طریقے سے اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, چاہے ہمارے اوپر مصیبتوں کے غم آئے, چاہے پریشانیوں کے حالات آئیں, چاہے مصیبتوں کے انبار آئیں, ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو, امتحان ہو, بغیر آزمائش کے, بغیر امتحان کے کچھ نہیں ملنے والا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد جب ایمان کی دعوت دی، دعوت دینے کے بعد جب مکہ والوں نے ظلم کو زیادتیاں کر دی ہیں، بچوں کو اموال لگا دیا، بچے شیطانی کرتے گھوم رہے ہیں، گالیاں دیتے گھوم رہے ہیں، تالیاں بجاتے گھوم رہے ہیں، وہی کنکریٹ پتھر مارنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو ایمان عطا فرما، اللہ ان کو سچی محبت عطا فرما۔ اب جب اسی طریقے سے ہم یہاں پر شرکت کریں گے اور کرنے کے بعد جب ہم اپنے بھائیوں کو یہاں کی دین کی باتیں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو جب ہم پہنچائیں گے، پہنچانے کے بعد جتنی درد کے ساتھ ہم باتوں کو پہنچائیں گے، پہنچانے کے بعد اگر ہماری بات پر کسی نے عمل کر لیا تو وہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے لیے، اور اگر اس نے عمل کر دیا وہ بھی ہمارے لیے بن جائے گا، اس کی بھی راستہ پاک ہو جائے گی، اس کی بھی راستہ ہموار ہو جائے گی، اور ہمارا بھی راستہ اللہ کے یہاں سے ہموار ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ ہدوئی والے فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کمرہ بناتا ہے اور کمرہ جب بناتا ہے کمرے میں گیٹ لگاتا ہے، کھڑکی لگاتا ہے، روشن دان رکھتا ہے، دروازہ اسی لیے لگاتا ہے کہ اس سے آئیں گے اور جائیں گے، کھڑکی اسی لیے لگاتا ہے کہ باہر کی آب و ہوا آتی رہے گی، روشن دان اسی لیے لگاتا ہے کہ گرمی وغیرہ نکلتی رہے گی اور نکلنے کے بعد ہم کو آرام ملے گا۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے بس انسان اپنے یقین کو بدل دے، انسان اپنی سوچ کو بدل دے، انسان اپنی فکر کو بدل دے، انسان اپنی سوچ کی جو اندرونی سوچ ہے اس کو بدل دے۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے دروازہ اس نیت سے رکھو کہ ہم اسے نماز پڑھنے جایا کریں گے، کھڑکی اس نیت سے رکھو ہم ادھر سے دیکھیں گے کہ نماز کا وقت کتنا ہو رہا ہے، اور روشن دانی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم کو اذان کی آواز سنائی دے گی۔ جب تک وہ دروازہ رہے گا ہمارا نکلنا بھی رہے گا، روشن دان رہے گا، اذان کی آواز بھی ملتی رہے گی، لیکن جب تک روشن دان ہمارا برقرار رہے گا ہم کو برابر ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ ہم نے نیت کری تھی ثواب کی، ہم نے رکھا تھا ثواب کی نیت سے۔ میرے پیاروں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، ایک آزمائش کی زندگی ہے، اللہ کے یہاں جانے کی اور تیاری کرنے کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں رہ کر نہ نماز روزہ کر پائے، نہ اللہ کے یہاں کی تیاری کر پائے تو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ ہم نے اپنے سامنے اپنی زندگی میں بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، جوانوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے، بوڑھوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے، اچانک جانے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ اچھے خاصے رات میں سوئے اور سونے کے بعد صبح اچھے خاصے دیکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ جو زندگی ہے چاہے ہم اس کو اللہ کے فرمان کے موافق گزاریں تب بھی گزر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، اور شیطان کی مان کر گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ اور شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ہر طریقے سے تم کو بلگلا سکتا ہے، ہر طریقے سے تمہارا ایمان لے سکتا ہے، ہر طریقے سے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے تو ہم علماء سے رابطہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمے والے ہیں، ہم سبھی کا دکھ درد جاننے والے ہیں، ہم کسی کو دکھ دینے والے نہیں ہیں، ہم سبھی کا دکھ جان کر ان کے دکھوں میں ہمدردی کرنے والے ہیں۔ وہ تھے صحابہ جنہوں نے سارے مالوں کو قربان کر دیا، اولادوں کو قربان کر دیا، بیویوں کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کا نام و نشان مٹنے نہیں دیا، صحابہ کے پیروں میں کانٹا تک چبھنے نہیں دیا، لیکن اپنے ایمان کو مٹنا گوارا نہیں کیا۔
آج وہی ہم ہیں۔ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو نبوت کا دروازہ جو بند ہو چکا ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں العالم والعلماء وورثۃ الانبیاء، عالم اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی بات بتانے والے ہیں، نبیوں کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ ہم علماء سے ہر چیز جان کر اور ہر بات پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج موبائل میں کتنی اچھی بات تم کو معلوم ہو جائے، کتنا اچھا مسئلہ تم کو معلوم ہو جائے، لیکن عمل نہ کرنا، پھر اس کی تحقیق اپنے علماء سے کر لینا، پھر اس کی بات عمل کر لینا۔ اگر ہمارے سامنے نالی ہے تو نالی میں چاہے اس میں پانی بہایا جائے تب بھی وہ نالی ہے، اس نالی میں گندا پانی بہایا جائے تب بھی وہ نالی ہے، اس نالی کے اندر اگر دودھ بہا دیا جائے تب بھی وہ نالی ہے۔ بہت سے اسلامی چینل چلانے والے، اسلام کی باتوں کو بتانے والے RSS والے لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ پروگنڈا ہے تاکہ انسان کو دین کے طریقے سے روکو اور دین کے طریقے سے ان کو اپنے بڑوں سے کے پاس جانے نہ دو۔ سارے طریقے سے موبائل سے بولو، سارا طریقہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو سارا کا سارا تمہارے سامنے بولو، پھٹک سے آ جائے گا، لیکن تم اس پر اعتماد نہ کرنا، تم اس پر عمل نہ کرنا۔ پہلے جب تک سنو اور سننے کے بعد اپنے علماء سے معلوم کرو اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر ایسے سن لیا اور عمل کر لیا تو یہ علماء کس کام کے ہیں، علماء کا طریقہ کیا ہے؟ ہم علماء سے محبت اختیار کریں، ہم علماء کے پاس آ کے بیٹھیں تو یہ دین زندہ رہے گا، یہ دین باقی رہے گا۔ اگر ہم نے علماء کی قدر نہ کری تو سمجھ لو یہ صحابہ کی بات، قرآن کی بات اور نماز کی بات، حدیث کی بات ہمیں کون بتائے گا؟ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں آج ہم اپنے باپ اور دادا کی سر فہرست کو اٹھا کے دیکھیں، کیا کہا جاتا ہے؟ آج نئے مولانا آ گئے ہیں، یہ نئے نئے مسئلے بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نئے مسئلے نہیں ہیں، نئے مسئلے کوئی عالم نہیں بتاتا ہے۔ تم اپنے دادا کی زندگی اٹھا کے دیتے ہو کہ تمہارے دادا یا اس سے پہلے کے تمہارے جو ہوں ان میں کتنے عالم تھے۔ جب عالم تھے نہیں، بتانے والا کوئی تھا نہیں، یہ دین کی باتیں کہاں سے معلوم ہوتی؟ آج جیسے 20-30 سال پہلے جیسے چھوٹے ہم تھے، ہم بھی تعزیہ دیکھنے آیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تم بھی اپنی بچپنے کی زندگی یاد کرو، تم بھی تعزیہ دیکھنے جاتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں سوچا، جب علماء کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد جب معلوم کیا ارے اللہ یہ تو گناہ ہے، اور پھر سوچا دل میں یا اللہ اس کاغذ میں اور باس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنے دماغوں کو دوڑایا، جب ہم نے اپنے عقلوں کو درست کیا، سمجھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کھول دیا۔ جب ہمارے دلوں کو کھول دیا تو ہمارے دلوں میں یہ باتیں آئیں، آج ہم پروگراموں میں شرکت کرنے والے ہو گئے، آج ہم پروگراموں میں شرکت کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو اور ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں گے، اور جاننے کے بعد جب ہم عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور کامیاب ہونے کے بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جانے کے بعد ہماری قبر کی بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو صراط کے راستے پر چلیں گے، وہ بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور جب ہم میدان محشر میں جب ہم پہنچیں گے، میدان محشر میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور جب ہم میدان محشر میں حساب و کتاب دینے کے بعد جب ہم راستے پہ جائیں گے، اپنے ایمان والے راستے پہ جائیں گے، وہ بھی ہمارا کون سا راستہ ہوگا؟ دو راستے ہوں گے۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی، علماء کی صحبت، علماء کی تربیت اور دین کا صحیح راستہ، گناہوں سے بچنا، اچھائی کا کام کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، اگر ہم یہ دنیا میں کام کیا ہوگا تو ہمارا راستہ سیدھا جنت کا راستہ ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے گناہ ہوئے، ہماری غلطی ہوئی تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں تم کتنا بھی ظلم کر لو، کتنا بھی تم نالائکی کر لو، تمہارا کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا، تمہارا کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، تمہارا کوئی نہ کوئی ہمدرد مل جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا
کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایک نیکی تم کو دینے والا نہیں ہوگا۔ مرنے سے پہلے خود اپنی تیاری کر کے جاؤ۔ قبر کے اندر اس گڑھے کے اندر تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، بال سے زیادہ باریک راستہ پل صراط کا ہوگا، اس پر تمہارا کوئی گاڑی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی نظام و تربیت نہیں ہوگی، تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والا راستہ ہوگا اور نیکیوں والا راستہ ہوگا۔ جب ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بنا کر لے جائیں گے تو ہماری قبر میں بھی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو میدان محشر میں بھی پل صراط کے راستے پر بھی صحیح ہم گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے وہاں بھی اچھا ہمارا انتظام ہوگا، سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے بلا کر پانی پلا رہے ہوں گے، اور جنت میں جانے تک ہم کو ہمارے ایمان کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا کی زندگی ہے اس زندگی کا حساب لے، جائزہ لے، روزانہ بستر پہ لیٹنے کے وقت ہم اپنے امتحان کا جائزہ لیں کہ اے بندے، تجھ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، تو آج جس لیے تو نے یہ پیدا کیا ہے، زبان بولنے کے لیے کس نے دی ہے، سننے کے لیے کان کس نے دیے ہیں، اور آنکھ دیکھنے کے لیے کس نے دی ہے، دل و دماغ کس نے دیا ہے، اس کی ہم نے کتنی فرما برداری آج کی اور کتنی نافرمانی کی۔ روزانہ لیٹتے وقت اپنا حساب کیا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں، ہو سکتا ہے سونے کے لیے لیٹے ہیں اور ہم سوتے ہی رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نشستیں باقی رہ گئی ہیں اللہ ان میں شرکت کرنے کی، اسی طریقے سے محبت سے شرکت کرنے کی اور اپنے دوستوں کو لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سے محبت، علماء سے ربط، علماء سے لین دین، ہر طریقے کا مشورہ ہم سب علماء سے رابطہ کر کے اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، اور سنبھال کر صحیح راستے پر ہم اپنی زندگی کو چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ جو باتیں کہلوا دی ہیں اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔